کر کے, بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, رپلائی کیوں نہیں کیا, آپ کہیں میں نے معاف کیا. بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں. جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہوں. حضور نے فرمایا, ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا, جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے, حضور زندہ ہے, فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر, اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا, عمرے کا ثواب بھی دے گا, اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے, تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا, جا کے اسے راضی کر, جا اس کی نوکری کر, جا کے ماں کی خدمت کر, اس کے پاس بیٹھ, اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے. تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے, آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے. پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے. حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ, آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں, استاد کے بھی حقوق. یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا, کہہ بھی لیا, غلامی کر بھی لی, دعویٰ بھی کر لیا, اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا, اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا. یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے. تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے, جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں. اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے, کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے, حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف. طواف کے پھیرے 7 ہیں, لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ 1 ہے. حجر اسود کا بوسہ 1 دفعہ لے لو تو کافی ہے. کمال یہ ہے کہ صرف 1 ہی نہیں ہے, بھی کوئی نہیں. اگر رش زیادہ ہے نا, تم دور سے اشارہ ہی کر لو. کس لیے؟ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں, تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں. تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ, پر تم اکیلے تو نہیں نہ آئے, بوڑھے بھی آئے ہیں, بیمار بھی آئے ہیں. دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے, اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں, اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں. اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا. لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے, پیاز کھایا ہے, مولی کھا لی ہے, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے, یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے, تو مسجد نہ آنا, نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کرے آپ سمجھیں, جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے, لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا, جائز ہے نا, لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی, تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے. لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا, تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی, جملوں سے تکلیف دے دی, باتیں کسنی, ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو, تو ایک صاحب نے روک لیا, کہتا تینوں بڑی کال ہے, اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے, خدا جانے کیا مجبوری ہے, وہ آ گیا نماز پڑھ لی, اب کیا مثلا کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں
اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں، یہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں، یہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں، یہ معاملہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا، لین دین کے معاملات میں صاف ہونا، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا، آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا۔ ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ ذرا دین کو دیکھیے، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ، کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے، بندہ بڑا اچھا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا، جناب عمر نے، حضرت عمر فرمانے لگے اچھا اچھا، تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا، تلاوت کرتے دیکھا ہوگا۔ کہا حضور ہاں۔ فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا، تو گواہی نہ دے، تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ خالی گواہی عبادت پر نہ دے، حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے، مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو، لیکن اس کے معاملات کی گواہی، اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے، خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے۔ تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا، سفر کیا اس کے ساتھ، کبھی لین دین کے معاملات ہوئے، اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے، اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی، اپنے معاملات کو صاف رکھے، صاف رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو۔ معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر کریم محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی۔ قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت
उस वक्त उस पर कपड़ा नहीं था, नंगी थी जब दुर्रा लगा था। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो जनाब अक्काशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर की कमर मुबारक को चूमना शुरू कर दिया। देर तक चूमते रहे और फिर कहने लगे, हुजूर ये आज मेरा ही मुकद्दर था, अल्लाह ने मुझे ये मौका देना था, किस जालिम ने, किसने आपसे बदला लेना था, ये तो एक मौका बनाया था हुजूर के करीब जाने का। तो हुजूर ने फरमाया, जिसने जन्नती की जियारत करनी हो मेरे अकाशा की कर ले। तो मेरे अजीज, आप अपने मामलात को जल्दी से साफ करें, हुकूकुल इबाद के मामले में जल्दी से अपने आप को क्लियर करें। देखो ये मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त। एक दरवेश फरमाया करते थे, मैं दोस्त ताल्लुक थोड़े बनाता हूँ, जितने लोग कम होंगे हुकूक भी उतने कम होंगे। हमें बड़ा शौक है ताल्लुकात बनाने का, लेकिन हुकूक अदा करने की हम पोजीशन में नहीं है। अपने मामलात पे गहरी नज़र करें। लेने देने का मसला हो, ऊंचा बोलने का मसला हो, किसी किस्म की भी कोई दुश्वारी हो तो उन चीज़ों को आप साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और मेरे करीम फरमाने लगे, सारे मिल के भी तेरा कुछ संवारना चाहें तो संवार नहीं सकते जब तक रब के फजल का तकाजा ना। ईमान की मजबूती, यकीन कामिल, इस हुस्न को अपनी जिंदगी में पैदा करें। जब मुसल्ले पे बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआएं अल्लाह से मांगेंगे, उसके नेक और पारसा बंदों का तरीका यही है। जब हुजूर सैयद आलम का वसीला दे के, अहलुल्लाह की सोहबत से फैज पा के, हम जब अपने रब पर भरोसा करेंगे। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों को, हमारे यहाँ ना अब कच्चा करने वाले मिजाज ज्यादा हो गया है, ज्यादा। 4 एंकर टीवी पे बैठते हैं, वो सिर्फ हमें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। 4 मुख्तलिफ राय चाहे मुख्तलिफ लोग देते हैं, सवेरे बंदा फैसला करता है कि पता नहीं कौन ठीक है, पता नहीं कौन सही कह रहा है। डिवाइड, तकसीम। हमारे जहनों को बुरी तरह बांट दिया गया। लोग जाते थे किसी को अल्लाह वाला समझ के, दरवेश समझ के कि चलो ये रब रब बताएगा, और अहलुल्लाह की निस्बत बड़ी चीज़ है, अल्लाह वालों की निस्बत बड़ी चीज़ है, और खुदा दे ये दौलत तो बड़ी चीज़ है। अल्लाह का बंदा तो बंदे को मजबूत करता है ना। लेकिन आप चले गए, बाबा जी मेरा काम नहीं चलता, तो बाबा कहता है तुझे तो काला जादू हो गया है। वो खुदा के बंदे, मुसलमान है, मोमिन है, अगर किसी वक्त को बद नजरी हो भी गई तो नबी पाक ने बताई नहीं सूरत बकरा। हम कमजोर पड़ जाए, और जी तेनू किसी ने कुछ किया है, अब कोई तो दुश्मन होता ही है ना। सारी रात बंदा अपने शरीका बरादरी पे शक करके गुजार देता है। ये कमजोर बातें हैं। ताकतवर बने, मजबूत बने। जितनी जंगें मुसलमानों ने जीती, बदर से लेकर करबला तक, इनका पस मंजर आप कभी देखें। 313 मुसलमान मुकाबले में 1000 से ज्यादा का लश्कर। नहीं, आपकी ज्यादा तवज्जो नहीं है मेरी बात पर। 313 बंदे, उनके पास भी तलवारें कोई नहीं। 6 जिरहें, 8 तलवारें, 2 घड़े। कभी सोचा करें 6 जिरों से भी लड़ा जा सकता है, 8 तलवारों से भी जंग होती, और मुकाबले में 1000 बंदा। एक एक बंदे के पास 3-3 किस्म का असला, नेजा भी है, तलवार भी है, तीर भी है। यहां रात को रोटी खाई है लोगों ने, तो किसी को मिली किसी को नहीं मिली। और वहां अबू जाल ऊंट लाया है, जिबा करते हैं, भूनते हैं, खाते हैं। लेकिन ये 313 जब मैदान में निकले ना, जब ये मैदान में निकले तो हुआ क्या था भला? अल्लाह कहता है, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। मोमिनो, तुम कमजोर थे, लेकिन फिर रब ने तुम्हारी मदद फरमाई। इस मदद की जरूरत है, इस मदद की। पहले तो हमने ये देखना है कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो इस तरह का है कि उसमें अल्लाह की मदद आएगी। फ्रॉड में, धोखे में, चोरी में, इसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। पहले ये देखें कि वो काम ऐसा है कि मदद इलाही आएगी, और फिर जहन बनाएं कि हमने ईमान को मजबूत करना है। रात को अबू जाल ने जासूस भेजा कि पता करके आओ कितने लोग हैं। तो वापस आके वो कहने लगा 312 हैं या 313, उनमें भी बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कमजोर से लोग हैं। तो अबू जाल कहने लगा फिर लड़ाई क्या करनी है, इनको ना ऊंटों की पुश्तों पे बांध के सुबह मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे इनके साथ क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार पूरी बात तो सुन ले।
تو نے جلدی کی ہے فیصلہ کرنے میں، پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا ہیں 313، پر میں ساری رات گھومتا رہا ہوں، ہر بندہ شہادت کی دعا مانگ رہا تھا۔ ان کا واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ مریں گے، ان کا ارادہ ہے جان دیں گے، ان کا ارادہ ہے تلواروں سے ذبح ہو جائیں گے پر لوٹ کے نہیں۔ جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں تے جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں تے بھائیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا بار بھی نہیں۔ جب آپ کا یقین مضبوط ہو، کچی پکی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مرید ہو کے بھی مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں، کسی جگہ فقیر ہو کے بھی درویش نہیں، بھائی بیٹے ہو کے بھی فرما بردار نہیں، مسلمان ہو کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اللہ کہتا ہے او ایمان والو ایمان لے آؤ، او ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی۔ ہم نہ دیانتدار نہیں بنتے، امانت دار نہیں بنتے، ایمان کے تقاضے نہیں سمجھتے۔ ویسے ہم ایماندار ہیں، لیکن اگر 10 روپے کی بات ہو، اگر 10 کروڑ کی ہو تو پھر نہیں۔ میرے ایک پروفیسر صاحب دوست ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک مہنگا جوتا نا، بڑا مہنگا تھا، تو اس کا ایک پاؤں کہیں گرا ہوا تھا، ڈبے سے نکل کے بالکل شاپر واپر چڑھا ہوا، تو بندے نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کس کا جوتا ہے، کس کا جوتا ہے، کس کا، پورا ڈھونڈا اس نے۔ تھوڑا سا وہ آگے گیا تو اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، پھر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ یہ دیانتداری ہے۔ یہاں اس طرح کے ہم دیانتدار ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے بندو، ایمان کے تقاضے، جو رزق تیرا ہے وہ کہیں اور جا کیسے سکتا ہے؟ جب تقسیم کرنے والی رب کی ذات ہے تو چھین کے کھانا چاہتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بددیانتی کر کے کسی کے بچوں کے پیسے گھر لے آؤ گے نا تو گھر میں دولت آئے گی، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، شور نہیں ختم ہوگا، روٹی بھی ملے گی، اے سی والا کمرہ بھی ملے گا، پر نیند جب ہی آتی ہے جب خدا چاہے، آتی نہیں۔ ایک تو ایماندار، پھر وعامل الصالحات، زندگی صالحین والی، نیک لوگوں والی۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ میرا نماز پڑھنا، نماز تو ایک جز ہے نیکی کا۔ وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا با اخلاق ہے، جی کیا اخلاق ہے؟ تو میٹھا بولتا ہے۔ تو میں نے کہا میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، کڑوا بولنا ہی نہیں۔ آپ بڑے مہنگے ہوٹل میں چلے جائیں، بڑے مہنگے میں، آپ نے 2000 کی چیز لینی ہے، لیکن سیل مین کی ڈیوٹی ہے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ جتنا مرضی تلخ ہو، وہ تنخواہ لیتا ہے میٹھا بولنے کی۔ صرف میٹھا بولنا اخلاق، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، دیکھیں میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو۔ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں۔ اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی۔ ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے، اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر جائیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہو۔ فرمایا صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں۔
میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک سفر کے لیے مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو ویلے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے نا۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے اور چٹیاں بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت بنائے، یہ ٹھیک نہیں۔ رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی اولیا اختیار کریں۔ جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال اس نے نا وہ چٹیاں شٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے، تو بازار حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا،